بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 10 ایسے گناہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہ گار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذابات دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہ گار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخ و پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہ گار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہ گار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گناہ گار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس دردناک عذابات دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھ کے ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیر کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اس کی زبان میں لوہے کی زنجیر کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہ گار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخ و پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضرورت پورا کرنے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کے دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا
تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتے تھے، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پہ یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر تو اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گنگا بنا رکھا تھا۔ جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیاں کھولتی ہیں۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گناہ گار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کرتے تھے، اس وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی آٹھویں گناہ گار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی بھیگتی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اس پیٹ کا نکالا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتے تھے اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس کا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اس کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے نویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا۔ جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل ہزاروں قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتے تھے اور مختلف انسانوں میں لڑائی کرایا کرتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتے تھے، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جان لو، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسی ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عورتوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور تمام عورتوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔